حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا کا واقعہ ہوا، وہ کیا معاملہ تھا؟ جب یزید ادھر بیٹھ گیا، حکمرانی کرنے لگا، اور وہ زانی تھا، بدفعلی کرتا تھا، شرابی تھا اور برے کام کرتا تھا، لوگ جو تھے نا اس سے تنگ آ گئے تھے، جو کوفے والے تھے، کوفے والے تنگ آ گئے تھے۔ تو یہ یزید حکمران ہو گیا تھا، اس نے لوگوں سے کہہ دیا میری بیعت کرو بیعت کرو۔ حضرت امیر حمزہ جب وفات پائے نا، جب وفات پا گئے، تو گورنر تھا وہاں کا جس کا نام تھا ولید بن عتبہ، تو اس نے نا پیغام بھیجا حضرت امام حسین کی طرف۔ رات کا وقت تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر اور آپ بھی تشریف تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین بھی تھے۔ ان کے پاس میں پیغام آیا کہ جو گورنر ہے ولید بن عتبہ وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اب رات کا وقت تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے یا حضرت رات کے وقت یہ پیغام کیوں آ گیا ہمیں، جو پیغام لے کر آیا؟ حضرت امام حسین نے کہا تم لوگوں کو نہیں پتہ، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ فرمایا یا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا حضرت امیر حمزہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے پیغام آ گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین کی تیاری کی، میں جانے لگا ہوں، تو آپ کہنے لگے یا حضرت رات کا وقت ہے، ایسے نہ جائیں، کوئی حملہ ہو سکتا ہے، خوف ہے، باہر نہ ایسے جائیں۔ تو حضرت امام حسین کہتے جو حسین ہے وہ کبھی کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا یا حضرت آپ ساتھ کچھ لوگوں کو لے جائیں، 14 افراد جو تھے آپ کے ساتھ چلے گئے، اور کہا اے امام علی مقام جب آپ جائیں اگر کوئی ایسی بات کہیں وہ تو آپ اونچی سی کوئی آواز دے دینا، ہم سارے آ جائیں گے۔ حضرت امام حسین جب وہاں پہنچے تو ولید بن عتبہ جو تھا اس نے کہا کہ اے امام علی مقام آپ ایسے کریں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ کے لیے پیغام آیا ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، پھر ایسے نہیں ہوگا، اگر تم بیعت کی بات کرتے ہو تو پھر مجمع اکٹھا کرو، جمعے کے دن اعلان کرو، سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، تو ٹھیک ہے اگر لوگ بیعت کریں گے تو میں بھی بیعت کر دوں۔ تب یہ معاملہ چل گیا تھا، اور حضرت امام حسین کو کوفے والوں نے بے تحاشا خط لکھے، ہزاروں کے حساب سے خط لکھے کہ یا حضرت ادھر آئیں، یہاں پر جو ہے اسلام کی سمجھ لیں کہ اسلام کے خلاف چلا جا رہا ہے، جو حکمران ہے وہ اسلام کے برعکس چل رہے ہیں، وہ برے کام کرتے ہیں، ان کے پاس دین کا کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ یہاں پر آئیں۔ یہاں کے ہزاروں تعداد میں خط آئے۔ تو جب اتنے خط آ جائے نا تو پھر نا سمجھ لیں کہ مجبوری بن ہی جاتی ہے کہ ہم اس راستے پر نکلیں۔ تو جب اتنے خط آئے تو حضرت امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا جاؤ تم وہاں پر دیکھو کیا لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب امام مسلم وہاں پر گئے نا تو ان کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کو دیکھا تو بڑی ان کا استقبال کیا اچھے طریقے سے جب استقبال کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک ہی دن میں 40,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، ایک دن میں ہی 40,000 لوگوں نے۔ تو جب اتنا انہوں نے کیا نا تو حضرت امام مسلم نے آپ نے خط لکھا کہ یا حضرت یہ لوگ ہم سے وفا کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ آ جائیں، یہ ہمارے حق پر سارے یہ کوفے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جب حضرت امام حسین کو خط مل گیا تب فون وغیرہ جو کوئی ایسا ٹائم لگتا تھا آنے جانے کا، جب خط بھیج دیا نا حضرت امام مسلم نے تو حضرت امام حسین کو خبر مل گئی، آپ وہاں سے چل پڑے۔ اب جب مدینہ سے چلے نا تو یزید کو پتہ چل گیا کہ جو میری رعایا ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، انہوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین کو بلا لیا ہے، امام مسلم کے ہاتھ پر انہیں بیعت کر رہے ہیں، میرے جو میری رعایا ہے وہ ہمارے برخلاف ہو رہی ہے۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچ گئی نا تو یزید نے کیا کیا، سختی کرنا شروع کر دی،
اپنی عوام پر، اپنی رعایا پر، اپنی فوج کے ساتھ انہوں نے گھروں پر جا کر سختی کروائی۔ جب سختی کروائی، دبکا لگوایا، تو جو کوفہ والے تھے نا وہ ڈر کر گھروں میں بیٹھ گئے، ڈر کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو یزید کو خبر بھی پہنچ گئی کہ امام علی مقام جو ہے وہ وہاں سے چل پڑے ہیں اور یہاں پر آ رہے ہیں۔ جب یزید کو پتہ چل گیا، وہ کوفہ والے ڈر کے گھروں پر بیٹھ گئے۔ جب یزید نے سختیاں کی، تو جب حضرت امام علی مقام وہاں سے آئے نا، جب کربلا کے علاقہ وہاں پہنچے جہاں کربلا ہے، اس جگہ پر پہنچے نا، تو یزید کے فوجیوں نے نا وہاں پر محاصرہ کر دیا، وہاں پر آپ کو روک دیا، آپ کو آگے نہ آنے دیا، وہاں پر آپ کو ٹھہراؤ کروا دیا۔ تو وہاں پھر باتیں ہونے لگ گئی۔ حضرت امام حسین سے کہا کہ اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم آپ کو آنے دیں گے، ورنہ آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرو۔ اب دیکھیں 72 لوگوں کا آپ کا قافلہ تھا، اور یزید نے جنگ کے لیے 22,000 اپنی فوج کو بھیجا تھا۔ حضرات محترم دیکھیں 72 لوگوں کا آپ کا قافلہ تھا حضرت امام حسین کا، اور مقابلے میں جو جنگ کے لیے لوگ آئے تھے 22,000 یزید نے اپنے فوجی بھیجے تھے۔ کیا جنگ کرو میرے ساتھ؟ تو حضرت محترم وہ امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر بطول حضرت امام حسین نے کہا میں تیرے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کروں گا، کبھی تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں حق پر چلوں گا۔ تو انہوں نے کہا اگر تو بیعت نہیں کرو گے تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ کوفے والے جو تھے، وہ جو لوگ تھے جنہوں نے بلوایا تھا، وہ سارے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، ڈر گئے تھے، جنگ کے لیے کوئی آگے نکلا ہی نہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ محاصرہ کر دیا، پانی بند کر دیا اور گھیرا کر دیا، ایک ہی پیغام، یا بیعت کرو یا پھر جنگ کرو۔ تو حضرت امام حسین نے جنگ کو پھر ان کے ساتھ جنگ کی گئی، پانی بند کر دیا، پانی نہ دیا گیا۔ پھر ایک ایک کر وہ جنگ میں حضرت امام حسین کے جو عزیز و قارب تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ ہاتھ نہ پکڑا، ان کا ہاتھ پہ ہاتھ بیعت نہ دی، کیونکہ وہ لوگ ہی غلط تھے، وہ لوگ ہی جو تھے وہ گمراہ لوگ تھے۔ بتایا لوگوں حق کا ساتھ دو، جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور جو لوگ غیروں کے، جو غلط لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا انجام دنیا میں برا، آخرت میں بھی برا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب پیاسا رکھا گیا، اتنے دن پیاسے رہے، ایک شخص نے حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور کہنے لگا اے حسین دیکھ وہ دریائے فرات چھلے مار رہا ہے، کیسے موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تجھے ایک قطرہ بھی نہیں یہاں سے ملے گا پانی کا۔ ایک بولا شخص، تو حضرت امام حسین نے اس کے لیے ہلاک ہونے کی بد دعا کی کہ مولا اس کو ہلاک کر دے، پانی کے پیاسا یہ مر جائے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے اس بندے کا گھوڑا جو تھا وہ دوڑ پڑا، دوڑا تو وہ بندہ اپنے گھوڑے کے پیچھے بھاگا۔ جب پیچھے بھاگتا رہا، وہ پیاسا، اس کو اتنی پیاس لگی، اتنی پیاس کی شدت لگی کہ وہ پیاس کہنے لگ گیا، پانی پانی پکارنے لگ گیا۔ جب پانی پانی پکارتا رہا تو اس کے منہ کے ساتھ پانی لگاتے تھے اور اس کے منہ میں پانی نہیں جاتا تھا، اور وہ پیاسا پیاسا کہہ کر مر گیا وہیں پر۔ یہ حضرت امام علی مقام کی کرامت تھی۔ حضرت محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے، اب حضرت محترم ایک ایک کر آپ کے جو رفقا تھے، آپ کے ساتھی تھے، وہ شہید ہوتے گئے۔ کیوں؟ انہوں نے جنگ کر دی۔ حضرت علی اکبر آپ کے بیٹے، آپ وہ جانثار تھے، آپ کے 17 سال کی عمر تھی، آپ میدان میں آگے، اور جب میدان میں آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں، جب ہم نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو ایسے لگتا تھا آپ کی شکل و شباہت بالکل حضور جیسی تھی، دور سے ایسے ہی لگتا تھا جیسے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے کی جو بالکل آپ کی نقش تھے، آپ کے چہرے کا جو نقش و نگار تھے، وہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتے تھے۔ حضرت علی اکبر آپ جب میدان میں آئے
تو آپ نے بلایا نا لوگوں کو آؤ، تو کوئی آگے آتا ہی نہیں تھا. آپ پکارتے تھے آؤ جنگ کرو. حضرت علی اکبر 17 سال کی عمر تھی تو کوئی آگے بڑھتا ہی نہیں تھا. پھر حضرت علی اکبر نے خود اس لشکر پر حملہ کیا، خود آگے بڑھ کر لشکر پر حملہ کیا، اور اس طرح لوگوں کو کاٹا جیسے مولی گاجر ہوتے ہیں ویسے کاٹا. بتایا جاتا ہے کہ 500 آپ نے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، 500 لوگوں کو کیلے قتل کر دیا تھا. لیکن پیاس کے ساتھ آپ کے نڈال ہونے لگ گئے، کہنے لگے ابا جان مجھے پیاس جو ہے وہ شدت پیاس کی وہ تنگ کر رہی ہے. وہ پیاس کی عالم میں جو تھے وہ نڈال ہو گئے، پانی مل نہیں رہا تھا، تو آپ کو وہ شہید ہو گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا. اتنا ظلم کیا گیا، شہید کر دیا. لیکن پھر بھی حضرت امام حسین پیچھے نہ ہٹے. وہ چھوٹے علی اصغر، آپ اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو لے کر آئے اور لوگوں سے کہا لوگوں اس چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے تو پانی دو، اس کے لیے تو 2 گھونٹ پانی دے دو. جب ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا علی اصغر کو تو وہ بدبخت لوگوں نے پانی نہ دیا بلکہ کسی نے تیر چلایا. وہ تیر حضرت علی اصغر کے گردن پر لگا، گردن کو چیرتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو پر لگ گیا. تو حضرت امام حسین اس چلو وہ خون نکلنے لگ گیا. حضرت علی اصغر چھوٹے سے بچے، خون نکلا تو آپ کے ہاتھوں پر خون آیا تو آپ نے خون کو آسمانوں پر اچھالا اور کہا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو تیرے رستے پر میں قربان کر دیتا، مگر اپنے نانا کے دین کو بچاتا، حق پر چلتا. یہ میرے 1000 اگر بیٹے بھی ہوتے تیرے رستے پر ایک کر کے قربان کر دیتا. امام حسین بھی شہید ہوئے، آپ کے رفقا بھی شہید ہوئے، آپ کے بیٹے بھی شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے بھی شہید ہوئے. لیکن کیا آپ نے حق پر اپنی زندگی رکھی. کسی بدبخت وہ یزید لعنتی کا آپ نے بیعت نہ کی کیونکہ وہ لوگ ہی غلط تھے، لیکن آپ نے حق پر رہ کر جام شہادت آپ جام شہادت نوش کیا کہ ہمیں قبول ہے ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن کسی غلط بندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، غلط رستے پر نہیں چلیں گے. رستہ وہ ہم چنیں گے جو ہمارے نانا کا رستہ تھا. تو حضرت محترم یہ کربلا تھا، کربلا کا واقعہ تھا. ہم جو کربلا کا یہ حضرت 9ویں 10ویں محرم یہ مناتے ہیں، یہ جو ہم 9ویں 10ویں محرم کو ایصال ثواب کرتے ہیں یا نیازیں دیتے ہیں یا ختمے دلاتے ہیں، یہ ہم آپ کے جو رفقا جو آپ کے ساتھی تھے جو شہید ہوئے امام علی مقام ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امام علی مقام ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رستہ انہوں نے چنا حق کا رستہ، ہمیں اس رستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم پر ایسے حکمران یا اللہ مسلط کر جو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، جو حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہوں. ہمیں بھی ہمارے پر بھی ایسے حکمران عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالی